السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی اردو کا سبق نمبر 13 جس کا نام ہے برف باری، ایک نظم ہے رسا جاودانی کی، اس کے درسی سوالات اور جوابات کا جو ویڈیو ہے وہ لے کر حاضر ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ بچوں آلریڈی ہم چینل پر کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے جو ویڈیوز ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پلے لسٹ میں بآسانی سے جا کر اپنے جو کلاس کے ویڈیوز ہیں وہ لگاتار سارے ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو لیسن ہے وہ شروعات کرتے ہیں۔ نظم جو برف باری ہے اس کا جو پہلا سوال ہے وہ کچھ یوں ہے: اس نظم کو لکھنے والا کون ہے؟ تو جواب: اس نظم کو لکھنے والا رسا جاودانی ہے۔ سوال نمبر 2: برف باری سے کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھا گیا ہے کہ جو برف باری ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا بچوں: برف باری سے پہاڑ اور ویران ہموار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک جیسے دکھتے ہیں۔ گلستان اور قبرستان ایک ہی رنگ میں نظر آتے ہیں۔ گلستان اور جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ ایک ہی رنگ میں نظر آتے ہیں، یہاں یہ آپ کو نہیں لکھنا ہے، نظر آتے ہیں۔ پوری زمین سفید چادر جیسی لگتی ہے، تو پوری زمین جو ہوتی ہے وہ بالکل سفید چادر جیسی دکھنے کو ملتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 3: برف باری میں لوگ گھر سے کیوں نہیں نکلتے؟ تو جب برف باری ہوتی ہے تب لوگ گھروں میں ہی کیوں رہتے ہیں، باہر کیوں نہیں آتے؟ تو اس کا جواب ہوگا: برف باری میں راستے بند ہو جاتے ہیں، سردی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے، اسی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے۔ سوال نمبر 4 ہوگا: برف باری میں مزدور کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ تو پیارے بچوں، کہا گیا ہے کہ برف باری جو ہوتی ہے تب مزدور کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا: برف باری میں مزدور کو کام ملنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بے کس اور بے بس ہو جاتا ہے۔ جب تک برف باری رکتی نہیں تب تک مزدور گھر میں ہی رہتا ہے اور فاقہ کشی کی نوبت پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ کام نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ایسا وقت کبھی آئے تو اپنے ارد گرد کے مزدور لوگوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں، کیونکہ سب سے بڑا جو ثواب ہے ایسے کام کرنے سے ہی ملتا ہے۔ سوال نمبر 5: کم سن لڑکے برف باری میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ جو چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں وہ برف باری کے دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا: برف باری میں کم سن بچے صبح سویرے اٹھ کر دوستوں سے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکتے ہیں۔ یہی سارے منظر جو ہوتا ہے چھوٹے بچے ہمیں دکھاتے ہیں برف باری کے دنوں میں۔ سوال نمبر 3: اپنے جملوں میں استعمال کیجئے برف باری۔ تو برف باری نے جینا مشکل ہو جاتا ہے، برف باری میں آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے بچوں، نے نہیں ہے، میں، یعنی کہ اس طرح سے برف باری میں جینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ بیابان: عام آدمی کے لیے کسی بیابان میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ بیابان ویران جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی اور نہ ہو۔ شمس و قمر: شمس و قمر سورج اور چاند کو کہا جاتا ہے، تو اس میں جو نور ہوتا ہے وہ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے جملہ بنایا ہوا ہے، آپ کو بس اسے اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ بے بس: برف باری میں مزدور جو ہے بے بس ہو جاتے ہیں۔ کم سن بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، چھوٹے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اچھی کرنی چاہیے۔ جادو بیانی: مولوی صاحب کی جادو بیانی میں کافی اثر ہے، جو مولوی صاحب ہیں ان کی جادو بیانی میں کافی زیادہ اثر ہے۔ شیرین زبان: جان ہمیشہ شیرین زبان لوگوں سے ملنا چاہیے۔ یہاں یہ جو ہے پہلا ورڈ جان جو ہے یہ نہیں ہے، ہمیشہ شیریں زبان لوگوں سے ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، جو شیرین زبان لوگ ہیں ان سے ہمیشہ ملنا چاہیے۔ شیریں زبان بولتے ہیں اچھی بات بولنے والے کو، میٹھی زبان والے لوگوں کے ساتھ۔ روانی: اس کی زبان بڑی روانی چلتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یعنی کہ اس کی زبان جو ہے بڑی روانی ہے، بڑی کنٹینیوس ہے۔ تھمنا: بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں ہمارے جملے مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سے سوال پوچھا گیا ہے: برف باری پر چند جملے لکھیے۔ کشمیر میں برف باری دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ اس موسم میں لوگ زیادہ تر گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔
لوگ گھروں میں ہی رہتے ہیں، باہر زیادہ نہیں گھومتے، سڑک، دفاتر، سکول اور کالج مکمل طور پر بند کر دیے جاتے ہیں، گاڑیاں کم چلتی ہیں، سارا دیش جو ہے سفید چادر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں کانگڑیوں میں کوئلہ جلایا جاتا ہے، اسکولوں میں مکمل طور پر تعطیلات ہو جاتی ہیں، یعنی کہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، بچے گھر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، آفتاب بادلوں کے پیچھے ہی رہتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی رہتی ہیں، نزلہ زکام کھانسی اکثر اس موسم میں رہتا ہے، یعنی یا رہتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہوتا ہے ہمارا آج کا یہ ویڈیو مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں باقی بچوں کو بھی ہمارے ویڈیوز سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم کریں گے ڈسکس آپ کی درس نصاب میں شامل سبق نمبر 14۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔